السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری حج کے بارے میں یہ تیسری نشست ہے۔ اس میں ہم آپ کو حج کے آداب کے بارے میں بتائیں گے۔ حج کا سب سے پہلا آدب یہ ہے کہ حاجی کی نیت صاف ہو، اخلاص نیت ہو، مقصود صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو، اور تمام عبادات کو ادا کرنے کا ارادہ ہو، اور یہ بھی ہو کہ یہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ انشاءاللہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ حج پر جانے سے پہلے یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے ان کا قرض ادا کرے، جن کی امانتیں ہیں امانتیں ان کے حوالے کرے، اور جو حقوق اس پر واجب ہیں ان تمام حقوق کی تلافی کرے، ان حقوق کو ادا کرے یا پھر ان حقوق کو معاف کروائے۔ اپنے والدین، ماں باپ اور رشتہ داروں سے ملے اور ان رشتہ داروں کے ساتھ مل کے ان کو راضی کر کے کوئی غلطی اور کوتاہی یا کسی سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جو ناراض ہو تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے اپنا طبی معائنہ کرائے اور جو ضروری ادویات ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لے اور حج کی نیت سے روانہ ہو جائے۔ حج پر جانے سے پہلے انسان کو یہ بھی اپنے ذہن کے اندر سوچ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا چاہیے کہ حج کا سفر ایک مشقتوں والا سفر ہے، اور حج کا جو رکن ہے یہ ایک مشقتوں اور تکلیفوں والا رکن ہے۔ ذہنی طور پر اپنے آپ کو وہ انسان تیار کرے کہ یہ حج کا جو سفر ہے جہاں پر روحانی سرور و کیف کا یہ سفر ہے، وہیں مشقتوں کا بھی سفر ہے، وہاں تکلیفیں بھی آئیں گی، کہیں پیدل چلنا پڑتا ہے اور کہیں پر کھانا دیر سے ملے گا، کہیں گاڑی دیر سے ملے گی، کہیں اور کوئی مشقت آئے گی۔ اس کے لیے ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہاں پر مشقتیں اور مصائب اور مشکلات آئیں گے۔ یہ ذہنی طور پر انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ حج ایک مشقتوں والا سفر ہے۔ چاہے جتنی بھی راحت ہو، چاہے جتنا بھی سکون ہو، یا چاہے جتنا بھی آرام ہو، یا جتنے بھی انتظامات کیے جا سکتے ہوں، وہ سارے انتظامات کرنے کے بعد بھی حاجی کو کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو حج پر جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حج کی تربیت حاصل کر کے جائیں، تربیت یافتہ ہو کے جائیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں۔ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کو اعمال کرنے سے پہلے ان اعمال کو سیکھنا ضروری ہے، اعمال سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے حج اور عمرے کے بارے میں علم حاصل کرے اور اس کے بعد جا کر وہاں عمل کرے۔ پھر جو لوگ حج پر لے جانے والے ہیں، جو ٹریول ایجنٹ ہیں یا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ تمام حاجیوں کو ایک ٹریننگ دیں، ٹریننگ دیتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لازم نہیں ہوتا کہ کوئی حاجی اس کے اندر آئے یا نہ آئے، ان کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ مرضی پر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو حاجی جہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں اس سینٹر کے اندر، حاجی کیمپ میں یا کسی بھی جگہ ان کا وہاں پر پہنچنا لازم اور ضروری قرار دیا جائے۔ پھر یہ کہ ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ ایک دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اور اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھنا۔ جب میں سن 2010 میں عمرے پہ تھا تو ہمارے کمرے کے سامنے جو فیملی رہتی تھی وہ انڈیا کے رہنے والے لوگ تھے۔ 2-4 دن تو ہم ایک دوسرے سے اجنبی رہے، لیکن اس کے بعد جب ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا ہو گئی اور ہم حرم کے اندر اکٹھے جاتے تھے، تو ایک دن حرم کے اندر بیٹھ کر میں نے ان سے باتوں میں یہ پوچھا کہ ہم تو ایک اسلامی ملک سے حج اور عمرے پہ آتے ہیں،
ہمیں مشقتیں کم ہوتی ہیں، آپ ایک غیر مسلم ملک سے آ رہے ہیں تو آپ کے لیے تو مشقتیں اور تکلیفیں زیادہ ہوتی ہوں گی، کئی مشکلات آتی ہوں گی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی زیادہ اتنی مشکلات نہیں ہوتی ہیں، البتہ یہ کہ 8-9 دفعہ ہمیں آفس میں بلاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا کیوں بلاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بہت ساری باتیں سکھاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے ملک کے اندر جا رہے ہو، اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھنا۔ تو میرے دل کے اندر یہ آیا کہ ہمیں بھی اگر کوئی اس طرح کی بات سکھا کے بھیجے کہ دوسرے ملک کے اندر جا رہے ہو، اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھنا۔ پھر یہ کہ وہاں پر جو شخص حج یا عمرے پہ جا رہا ہے وہ کوشش یہ کرے کہ وہ اپنا کھانا کھائے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے جا کر وہ کھانے کے جو تقسیم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اتنا پیسہ خرچ کر کے گیا ہے تو پھر اس کو یہ وقت عبادت کے اندر لگانا چاہیے، اس طرح کے کاموں کے اندر انسان کو نہیں لگانا چاہیے۔ حج اور عمرے کے لیے یہ بھی ہے کہ حلال مال سے ہو، حرام مال سے نہ ہو۔ اگر حرام مال سے کسی نے حج کیا تو حج کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ انسان ایک تخمینہ لگا لے کہ حج میں میرا کتنا خرچہ ہے، اس خرچے کا تخمینہ لگانے کے بعد اس سے بھی کچھ زیادہ رقم لے کر جائے تاکہ وہاں ضرورت پڑے تو اپنی ضرورت کے اندر اس کو استعمال کر سکے، اور دوسرا یہ کہ صدقات و خیرات بھی کر سکے۔ صدقات و خیرات وہاں کرنا یہ حج مبرور کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی مد نظر ہوں کہ حج اور عمرہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج مبرور کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حاجی جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے اور اس کا جنم ہوا ہے۔ پھر حج کے دوران کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور نئی زندگی کے آغاز کا عزم لے کر واپس لوٹے، اور واپس آ کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، پہلے والی زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی اور نیکیوں والی زندگی کا آغاز کرے۔